الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج حدیث ہے ہماری جبریل امین علیہ السلام کا نبی علیہ السلام سے سوال کرنا ایمان، اسلام اور احسان اور قیامت کے بارے میں۔ باب سؤال جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الایمان والاسلام والاحسان وعلم الساعة۔ اچھا، اس باب کو امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا اور پھر فرماتے ہیں ثم قال جاء جبریل علیہ السلام یعلمکم دینکم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے ان سوالوں کا جواب دینے کے بعد فرمایا کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ فجعل ذلك كله دینا، تو اس سب کو جو ہے ایمان کی ان تمام باتوں کو آپ نے جو ہے وہ دین قرار دیا۔ اور اسی طرح سے آگے فرمایا وما بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم لوفد عبد القیس من الایمان، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد جو آپ کے پاس آیا عبد القیس کا، آپ نے ان کے سامنے ایمان کی تفصیل بیان فرمائی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے سوا کسی اور دین کی پیروی کرے گا اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ حدیث ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس باب کا جو آغاز میں کچھ باتیں ذکر کی ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے، ان پر بھی ہم بات کریں گے۔ اس حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم بارزا یوما للناس، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تشریف فرما تھے۔ فأتاه رجل فقال ما الایمان، تو آپ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وبلقائہ وبرسلہ وتؤمن بالبعث، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کے وجود، اس کی وحدانیت پر، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، جس میں وجود پر ایمان بھی آ گیا، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اور اس کی ملاقات پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر، اور قیامت کے دن اٹھنے پر، مر کے دوبارہ اٹھنے پر، جس کو بعث کہا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں مکمل مزید وضاحت ہے مسلم کی روایت کے اندر، جس میں کتاب پر ایمان کا بھی ذکر ہے، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، ان کتابوں پر بھی ایمان لانے کا ذکر ہے۔ اس حدیث میں کچھ الفاظ جو ہیں وہ کم اس روایت کے اندر کم آئے ہیں، اور ایسا ہو جاتا ہے کہ بسا اوقات ایک جو کہ مؤلف ہیں وہ ایک جگہ پر جس راوی کی روایت لا رہے ہیں اس کے اندر الفاظ وہ راوی کچھ کم بیان کرتا ہے، اس کی وجہ اس کا بھول جانا بھی ہو سکتا ہے، اس کی وجہ اس تک الفاظ کو اتنے ہی الفاظ کا پہنچنا بھی ہو سکتا ہے، اسے پچھلا کوئی راوی بھول گیا ہو۔ تو یہ ائمہ کی دیانت داری ہے کہ وہ، اب دیکھیں امام بخاری نے، ان کو بھی علم یقیناً تھا کہ یہ الفاظ جو ہیں وہ مزید وضاحت سے جو ہے، اس کی ایک اور روایت بھی ہے جس کو امام مسلم نے نقل کیا
لیکن چونکہ انہوں نے خاص شرط لگائی ہے راویوں کے بارے میں، اور حدیث کی صحت کا ان کا ایک خاص معیار ہے، اس لیے جو روایت اس پر پوری اتری اس کو وہ لے آئے۔ البتہ پھر جو علماء ہیں وہ پھر ایک باب میں جتنے بھی روایات آئی ہیں ان سب کو جمع کر کے جو پھر ایک مجموعی فہم ہوتا ہے یا حدیث کے الفاظ ہوتے ہیں ان کو بیان کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے محض کسی کتاب سے خود سے حدیث پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے، ضروری ہے کہ کسی عالم سے رہنمائی لی جائے جو اس کے الفاظ اور اس کے درست معانی کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ بتائے۔ پھر انہوں نے پوچھا اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ ان تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرک بہ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وتؤدی الزکاۃ المفروضہ، اور جو تم پر زکوٰۃ فرض ہے اسے ادا کرو، وتصوم رمضان، اور رمضان کے جو ہے وہ روزے رکھو۔ اور یہاں پر بھی حج کا ذکر جو ہے وہ رہ گیا اس روایت کے اندر، جو کہ دوسری روایت میں اسی حدیث کی موجود ہے۔ اسی طرح سے اس نے تیسرا سوال کیا آنے والے نے، قال مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی ایسے عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تكن تراہ فإنه يراك، اگر یہ کیفیت نہ ہو تو پھر یہ کیفیت تو ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا قال متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں جواب دینے والا پوچھنے والے سے کچھ زیادہ نہیں جانتا، یعنی ہم دونوں کو علم نہیں ہے۔ البتہ اس کی میں تمہیں کچھ نشانیاں بتاتا ہوں۔ وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ رَبَّهَا، جب عورت جو ہے لونڈی جو ہے وہ اپنے مالک کو جنم دے گی یا مالک کو جنم دے گی۔ وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْإِبْلِ الْبُهْمُ فِي الْبُنْيَانِ، اور جب سیاہ اونٹوں کے چروانے والے مکانات کی تعمیر میں ایک دوسرے سے مقابلہ لے جانے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، اور یہ 5 باتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو قیامت کا علم بھی انہی کے اندر ہے۔ ثم تلا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا دن۔ ثم ادبر، پھر وہ پوچھ کے جانے والا جو ہے، پوچھنے والا پیٹھ پھیر کر جانے لگا، اس نے جو ہے وہ پیٹھ پھیرا اور وہ چل پڑا۔ فقال ردوہ، تو آپ نے فرمایا کہ اسے واپس بلا کر لاؤ۔ فلم یروا شیئا، تو لوگ گئے مگر وہ انہیں نظر نہیں آیا، کچھ بھی نظر نہ آیا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا ھذا جبریل، یہ جبریل تھے علیہ السلام، جاء یعلم الناس، یہ اس لیے آئے کہ لوگوں کو سکھائے دینہم، ان کا دین۔ تو قال ابو عبداللہ، امام بخاری جو ہیں ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ ابو عبداللہ، انہوں نے پڑھ دیا ابو عبداللہ ہونا چاہیے، واللہ اعلم۔ اچھا، جعل ذلك كله من الایمان، کہ آپ نے ان ساری باتوں کو ایمان کا جو ہے وہ
ایمان قرار دیا، ان تمام باتوں کو ایمان قرار دیا۔ اس حدیث کو ہم تھوڑا کھولتے ہیں، کچھ چیزیں، کچھ بنیادی باتیں تو ہم نے پڑھ رکھی ہیں، اور ایمان کی اور ارکان ایمان کی۔ اس کے بعد کچھ چیزیں جو یہاں پر ذکر ہوئی ہیں۔ اچھا، ایک تو ہم اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے یہاں نا دین اور مذہب کے اندر فرق کیا جاتا ہے۔ ہمارے بعض جو تحریکی علماء ہیں، جیسے سید مودودی، جو کہ امام ہیں بہت بڑے، جنہوں نے اس دور میں اسلام کے درست مفہوم کی بہت بڑی کوشش کی ہے، اور انہوں نے بھی اس چیز کو بیان کیا ہے، دین کے معنی کو، اپنی کتاب اسلام کی 4 بنیادی اصطلاحات میں۔ تو دین کا جو معنی انہوں نے بیان کیا ہے، تو اس سے نا بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ دین صرف اسلام کے سیاسی نظام کو کہتے ہیں، یا اسلام کے قوانین کو کہتے ہیں، جو ہے ریاست کے اندر جو ہے قائم کیے جائیں، اور اس کے مقابلے میں جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری باتیں ہیں، اس کو کہتے ہیں یہ مذہب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بات ہے، یہ کوئی بہت مضبوط بات نہیں ہے، بہت مضبوط بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں، جو کہ بڑی مشہور حدیث ہے، اور اس کا نام ہی حدیث جبریل ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے اندر خود جبریل سوال کر رہے ہیں اور نبی علیہ السلام جواب دے رہے ہیں۔ اس حدیث میں آپ نے جو باتیں پوچھی ہیں، یقیناً اس کے اندر سیاست بھی آ جاتی ہے، کہ اللہ پر ایمان میں اللہ تعالیٰ کا حاکم ہونا، اللہ تعالیٰ کا قانون ساز ہونا، یہ بھی شامل ہے، لیکن دین کی باقی باتیں بھی یہاں پر آ گئی ہیں، ٹھیک ہے، اللہ پر ایمان، کتابوں پر، فرشتوں پر، یوم آخرت پر، اور پھر اسلام کا جو سوال کیا انہوں نے، پہلے ایمان کا کیا، اسلام میں ساری باتیں آ گئی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پھر احسان، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو کا قرب ہے، ایمان کا جو بلند ترین درجہ ہے، اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ بتایا، اور پھر قیامت کی علامات کے بارے میں بتایا، اور آپ نے آخر میں کیا کہا کہ یہ جبریل امین تھے جو تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ دین کے معنی میں صرف سیاسی نظام یا اللہ کے قانون کو ریاستی سطح پر نافذ کرنا یہ نہیں ہے، بلکہ دین کے اندر پورا جو تعلیمات ہیں اسلام کی، اس کو دین کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو تقسیم ہے، کوئی بہت مضبوط تقسیم نہیں ہے مذہب کی اور دین کی، ٹھیک ہے۔ تو جسے یہ مذہب کہتے ہیں ہمارے بعض بھائی، کہ مذہب کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ آتا ہے، آپ دیکھ لیں کہ اس حدیث میں دین کے عنوان سے ان ساری باتوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اصطلاحات میں حدیث اور قرآن کی جو الفاظ ہیں اسی پر اکتفا کریں۔ تو بہتر ہے کہ یہ کہا جائے کہ توحید حاکمیت، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، اور اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنا، دین کو قائم کرنا، یہ الفاظ بولے جائیں سمجھانے کے لیے، جو کہ قرآنی الفاظ ہیں، اور ان الحکم الا للہ، قرآن کے اندر ان چیزوں کا ذکر فرمایا گیا ہے، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ۔ تو ان چیزوں کو ذکر کرنا زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس طرح کی تفریق کر دیں کہ جس کی کوئی واضح دلیل ہمیں نہیں ملتی، بلکہ اس کے الٹ بھی دلیل اس حدیث کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے عنوان میں ایمان کو بھی ذکر فرمایا، اور پھر اسلام کو ذکر فرمایا، اور اس کے بعد پھر جو ہے عبادت کا ذکر کیا، جو کہ احسان کے لیول کا ہے، اور احسان جو ہے
وہ ایمان کا سب سے بلند درجہ ہے۔ اور اس میں کیا فرمایا، اس میں 2 مقام ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں ایک مقام ہے جس کو ہم مقام جو ہے وہ مقام طلب کہتے ہیں، ایسی عبادت جس کے اندر عبادت کرنے والے کی طرف سے اس کی جو طلب ہے وہ غالب ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ چاہتا ہے ان تعبد اللہ کأن تراہ، گویا وہ خدا کو دیکھ رہا ہے، یہ طلب کی علامت ہے۔ لأن من رأى المحبوب طلبہ، ابن عثیمین کہتے ہیں جو اپنے محبوب کو دیکھتا ہے تو وہ اس کو طلب کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ زیادہ بلند مقام پایا جاتا ہے احسان کا، ٹھیک ہے، کہ انسان اللہ کی عبادت کرے اور وہ اللہ تعالیٰ کی، گویا وہ خدا کو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ خدا کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تصور جو ہے انسان کے ذہن میں پیدا ہو کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، اپنے رب سے ہم کلام ہے، اپنے رب سے بات کر رہا ہے، اپنے رب سے مانگ رہا ہے، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے، اور اللہ سے جو باتیں کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کو جو دیکھنے کا تصور ہے وہ اس کے اندر موجود ہو۔ اب ہوتا یہ ہے کہ انسانی ایمانی جو لیول ہے وہ ہر وقت ایک سطح پر نہیں ہوتا، تو بسا اوقات پھر وہ اس درجے پر جب نہیں آ پاتا تو دوسرا جو درجہ ہے وہ اس کے اندر جو ہے اللہ کی تعظیم اور اللہ تعالیٰ سے خشیت اللہ تعالیٰ کی، وہ یہ درجہ ہے۔ تو وہ درجہ کیا ہے؟ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ وہ اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے، یہ تصور نہیں بن رہا، تو پھر یہ تو ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کا بندے کو دیکھنا، اس کے اندر خوف پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس سے انسان کے اندر خوف کا جو عنصر ہے وہ غالب آتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ بندہ اللہ کو دیکھ رہا ہے تو اس کے اندر جو ہے محبت کا جو عنصر ہے اس کو غلبہ ملتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، سبحان اللہ، نبی علیہ السلام نے جو بلند درجہ قرار دیا نا وہ محبت والا، جس کے اندر محبت کا پہلو زیادہ غالب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دوسرے درجے میں محبت، اس میں خشیت ہے اور خدا تعالیٰ کا جو دیکھنے کا تصور ہے، اور اس کے اندر جو ہے انسان تو انسان کو کوشش ہے عبادت کا جو ہے احسان درجے ہیں، یہ 2 درجوں میں نہیں ہے، گاہ ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کا ذہن ادھر ادھر چلا گیا، ٹھیک ہے، کوئی دنیا کے کاموں میں، گھر بار میں، تو ہم کہیں کہ جی اس کی نماز جو ہے وہ اس کے منہ پہ ماری جائے گی، یہ غلط بات ہے کہ یہ بلند درجے ہیں دونوں، کوئی اس کو نہیں پا سکا، یا بسا اوقات انسان چند سیکنڈ کے لیے پا لیتا ہے۔ نماز میں کوشش کرنی چاہیے کہ چند چند لمحے ایسے آ جائیں کہ انسان کا اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے توجہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہو جائے، تو چند لمحے بھی مل جائیں تو الحمدللہ۔ اسی طرح عبادات کرتے ہوئے، اذکار کرتے ہوئے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، تو آپ کوشش کریں کہ کم از کم 3-4 جو تسبیحات ہیں اللہ اکبر جب پڑھیں تو آپ کا ذہن ایسے جائے کہ آسمانوں کا، کائنات کا مالک وہ اللہ ہے، جس کو انسان کا جو ذہن ہے گویا وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے جو ساری کائنات کا بنانے والا ہے۔ تو اللہ اکبر کہتے ہوئے ایسا تصور کوشش کرنا چاہیے کہ کچھ ساعتوں کے لیے، کچھ لمحوں کے لیے ضرور آ جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر نہیں بھی آتا تو بھی انسان جو ہے وہ اس کی عبادت جو ہے وہ درست ہے، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ قبول فرمائے گا۔ تو یہ احسان کے حوالے سے بات تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات کو ذکر فرمایا، اور اس میں سے ایک علامت یہ بیان کی
کہ اذا ولدت الامۃ ربها، جب لونڈی جو ہے اپنے مالک کو جنے گی۔ اچھا، اس کے دو تین معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک معنی یہ بیان کیا ہے کہ جب لونڈیاں زیادہ ہوں گی اور جب لونڈیاں پائی جائیں گی تو مالک جو ہے وہ اپنی لونڈی سے تعلق قائم کرے گا، تو اس سے جو بچہ پیدا ہوگا کہ وہ جو بچہ ہے وہ وہ بچہ بھی آزاد ہوتا ہے، وہ غلام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اب گویا جو ہے، حالانکہ وہ جو لونڈی ہے وہ غلام ہی رہتی ہے، ٹھیک ہے، وہ غلامی کے اندر ہی رہتی ہے، جبکہ اس سے پیدا ہونے والا بچہ آزاد ہوتا ہے۔ تو گویا ایک اعتبار سے وہ پھر اس کا سردار بن جاتا ہے، اپنی ہی ماں کا جو ہے سردار بن گیا، کیونکہ وہ آزاد ہے، ٹھیک ہے، اپنی ہی ماں کا سردار بن گیا۔ تو یہ الفاظ، یہ جو معنی ہے یہ بھی بیان کیا ہے علماء نے۔ لیکن ابن عثیمین کہتے ہیں کہ یہ جو معنی ہے یہ اس لحاظ سے مضبوط نہیں ہے کہ یہ تو ہمیشہ ہی ایسا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، لونڈیاں تو جب بھی پائی گئیں، چاہے حضور کے زمانے میں تھیں یا اس سے پہلے تھیں، ٹھیک ہے، جب بھی پائی گئیں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اس کی اس لحاظ سے ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس کو قرب قیامت سے اس کا کیا تعلق ہوا، ٹھیک ہے۔ تو وہ تو ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ جو لونڈی ہوتی ہے اس کا جو بچہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو اس کے مالک سے پیدا ہو وہ آزاد تصور ہوگا، ٹھیک ہے۔ البتہ یہ نہیں ہے کہ وہ اس کی ماں بھی ہے، یہ نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کا جو ماں والے حقوق ہیں وہ سارے قائم ہوں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ویسٹ نے بہت زیادہ اس معاملے کے اندر ذہنوں میں ابہام ڈالا ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ وہ خود ویسٹ نے جو غلامی افریقیوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، ریڈ انڈینز کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، اس کا پوری مغرب کی تاریخ جو ہے وہ سیاہ ورقوں سے بھری پڑی ہے، اور آج بھی وہاں پر کالے اور گورے کے درمیان جو فرق ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ کتنی حقارت سے اور کس طرح سے جو ہے لوگوں کو جو ہے غلام بنائے ہوئے ہیں حقیقت کے اندر۔ البتہ اسلام کے بارے میں وہ جو ہے ضرور جو ہے زہر اگلتے ہیں۔ تو اسلام میں لونڈی کے بھی حقوق ہیں، اور لونڈی خاص طور پر جس کا بچہ ہو جائے کہ اسے ولد کہتے ہیں، بچے کی ماں، ٹھیک ہے، وہ عام لونڈی کی طرح نہیں ہوتی، اور اس کے جو حقوق ہیں وہ آپ پڑھیں گے تو وہ بیوی کے نزدیک نزدیک ہی ہوتے ہیں، بہت تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ تو اور جو اس کا بچہ ہے وہ بھی اس کے لیے وہ والدہ ہے اس کی، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ جو ہے کسی بھی قسم کا ایسا رویہ اپنانا اس کے لیے درست ہوگا کہ جو ایک ماں کے شان کے منافی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ والی جو تعبیر ہے یہ تھوڑی کمزور ہے۔ شیخ ابن عثیمین نے ایک جو تعبیر کی ہے وہ بڑی زبردست مجھے بھی لگی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ جو لونڈیوں کی اولاد ہوگی وہ بادشاہ بنے گی، ٹھیک ہے، انتلد الاماء ابناء الملوک، بادشاہوں کی لونڈیاں ہوں گی، اور پھر وہ جو لونڈیاں ہوں گی ان سے جو بچے نکلیں گے نا وہ بچے ہی حکمران ہوں گے۔ اور یہ بات جو ہے وہ ہم عالم اسلام کے اندر اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے، ایسا ہوا ہے، اور بہت سارے غلاموں نے ہی حکومتیں کی ہیں تاریخ کے اوپر۔ اس کی پھر انہوں نے شیخ ابن عثیمین نے بہت سارے دلائل دی ہیں کہ لفظ جو ہے جو ربہا کے اس کا رب ہوگا، اس کا معنی جو ہے وہ محض اس عورت کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ پوری جنس مراد ہے کہ وہ جتنی بھی جو لونڈیاں ہیں وہ ان سے جو بچے ہوں گے وہ پھر جب مالک بنیں گے پوری سلطنت کے تو وہ ایک طرح سے ان کے بھی مالک ہیں اور ساری پوری ریاست کے بھی مالک ہیں۔ تو اس کے اوپر آپ کو خاصا مواد مل جائے گا تاریخی طور پر کہ کس طریقے سے ان کے اولادوں نے حکومت کی ہے۔ اس کو انہوں نے قرآن مجید سے اس کی کافی ساری مثالیں بھی دی ہیں،
اور اگلی جو بات آ رہی ہے، اگلی جو علامت نبی علیہ السلام نے بیان کی ہے، وہ بھی اسی چیز کی جو ہے وہ طرف اشارہ کرتی ہے، اور آپ نے فرمایا دوسری علامت یہ ہے اذا تطاول رعاة الابل البہم فی البنیان، کہ جب جو ہے وہ اونٹوں کے چرواہے جو ہیں، ٹھیک ہے، اونٹوں کے جو چرواہے ہیں وہ آ، جو ہے وہ مقابلہ کریں گے مکانات کی تعمیر میں، لمبی لمبی عمارتوں کی جو ہے جو بڑی مضبوط عمارتیں جو ہیں اس کے اندر وہ مقابلے کریں گے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو دنیا کے اندر، یعنی اس میں دو باتیں ہیں، اور اگلی بھی روایت میں ہے انتر الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون فی البنیان۔ تو ان دونوں میں یہ ہے کہ غربا جو ہے وہ بہت امیر ہو جائیں گے اور وہ حاکم ہو جائیں گے، وہ حکمران ہو جائیں گے، اور جو جن کا ماضی اس طرح کا تھا کہ وہ بالکل غریب غربا تھے اور ان کے پاس کچھ نہیں تھا، جو کمزور لوگ تھے، وہ جو ہے مکانوں کی تعمیر میں اور بڑے بڑے پلازے کھڑے کرنے میں ایک دوسرے سے آگے مقابلے لگائیں گے۔ اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ آپ آج کل خاص طور پر پراپرٹی کا جو پوری دنیا کے اندر ہی بزنس نے ایک پورا بزنس بنا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے جن لوگوں کی زمینیں جو ہیں وہ آتی ہیں ایسی جگہوں پر کہ جو مہنگی ہو جاتی ہیں، کمرشل علاقے بن جاتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ بالکل جو چرواہے تھے بکریاں چرا کے گزارے کرتے تھے، وہ بڑی بڑی بلڈنگز کھڑی کرتے ہیں۔ یہ مکہ کے اندر بھی ہوا ہے، اگر ہم تھوڑی سی جدید تاریخ دیکھیں، اور پورے عالم اسلام کے اندر بھی یہ سارے معاملات ہوئے ہیں۔ واللہ عالم۔ علامات قیامت جو ہے یاد رکھیے گا، اس کے اندر اجتہاد کی کسی قدر گنجائش ہے، یہ ایسے نہیں ہے جیسے باقی چیزیں ہیں نا، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، یا ایمانیات کے باقی جو چیپٹرز ہیں نا، کہ وہاں تو آپ کو بالکل ایگزیکٹ چیزیں ہیں جو اللہ رسول نے بتائی ہیں، کہ آپ کا کوئی اس میں عقل کا یا اجتہاد کا کوئی دخل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ آپ ایمان کی واضح واضح تفصیلات ہیں، آپ کو اس کو ماننا ہے بس، ٹھیک ہے، ان پہ یقین رکھنا ہے۔ جو علامات قیامت ہے ان کا معاملہ ذرا مختلف ہے، اس کے اندر علماء میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، کوئی عالم کوئی رائے کو درست سمجھ رہا ہو، کوئی رائے کو، لیکن بہرحال وہ رائے کسی بنیاد پر ہونی چاہیے، بالکل ہی ہوا میں تیر نہیں ہونا چاہیے جیسے ہمارے بعض بھائی کرتے ہیں کہ بالکل ہی ایسے کوئی سائنس سے اور چیزوں کو ایسے لا کے فٹ کرتے ہیں کہ وہ کوئی تک بنتی نہیں ہے۔ تو کوئی بنیاد اس کی ہونی چاہیے، اور خاص طور پر میں مشورہ دوں گا کہ جو مضبوط اہل علم ہے ان کی رائے کو بہرحال اہمیت دینی چاہیے۔ تو اس کے اندر بھی غربا کا جو ہے وہ بہت زیادہ امیر ہونے کا ذکر ہے۔ تو جو پیچھے ہم نے بات پڑھی لونڈی کے حوالے سے کہ وہ بچے اپنے اپنے مالک کو جنے گی، اور اس کا جو معنی ہم نے بیان کیا کہ ان کے بچے جو ہیں حکمران ہوں گے، تو یہ تقریباً پھر ایک ہی معنوں کے اندر جو ہے وہ آ جاتی ہے بات۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت کو ذکر کرنے کے بعد پھر قیامت کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ ان چیزوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس ہے جو غیب کا علم۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کہا کہ اب ان کو دیکھو، ٹھیک ہے، یعنی اس کے اندر مزید صحابہ کے دل میں نا، یعنی آپ خود بھی کہہ سکتے تھے کہ بس یہ جبریل تھے اور صحابہ ایمان لانے والے تھے، لیکن آپ نے ان کے دل کے اندر مزید یقین کی کیفیت کو مضبوط کرنے کے لیے کہ جاؤ اس بندے کو دیکھو جو ابھی آیا تھا۔ تو جب وہ اس کو دیکھنے کے لیے گئے تو وہ ان کو نہیں ملے، تو آپ نے ان کو فرمایا کہ یہ جو ہے جبریل تھے جو تمہارے پاس آئے تھے۔ مسلم کی روایت میں ان کے کچھ حلیہ بھی بیان ہوا ہے، رجل شدید بیاض الثیاب،
ایک ایسے آدمی تھے کہ جو ان کے کپڑے بہت زیادہ سفید تھے اور بال ان کے جو ہے نا وہ سیاہ تھے، اور لا یرا علیہ اثر السفر، ان پر کوئی سفر کے آثار بھی نہیں تھے، کہ پتہ نہیں کہیں سے دوسرے علاقے سے آئے ہیں، سفر کے بندے پر آثار ہوتے ہیں۔ ولا يعرفه احد منا، یا منا احد، اور ہم میں سے کوئی ان کو جانتا بھی نہیں تھا، صحابہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جبریل تھے جو اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے گئے جا کر کے اپنے دین کو ہمیں، ہم صحابہ کو دین کے بارے میں سکھائیں۔ اچھا، اب ہم اس کے باب کے شروع میں آتے ہیں جو امام بخاری نے اس باب کو باندھا ہے۔ تو اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سے یہ ذکر کی ہیں آیتیں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ تو دیکھیں اس حدیث کے اندر بھی جتنی باتیں آئی ہیں ان کو دین قرار دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بھی دین کا جو ہے، یعنی اسلام جب ہم بولتے ہیں تو اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، سیاست بھی آتی ہے، معیشت بھی، معاشرت بھی، عبادات بھی، ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں، تو ان کو بھی آپ نے اسلام قرار دیا ہے، اور پھر اس اسلام کو دین قرار دیا ہے۔ دین ایک جامع معنی رکھتا ہے، ٹھیک ہے، جو اسلام کی تمام باتوں کو شامل ہے۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یا اس آیت میں فرمایا کہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تک پہنچنے کا صرف ایک راستہ ہے۔ یہ جو چل رہے ہیں فتنے، ون ورڈ ون ریلیجن، ٹھیک ہے، یہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر ہے، دین اسلام سے ارتداد ہے، کھلم کھلا دین کا انکار ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اسلام کے سوا کوئی اور دین بھی اللہ تک پہنچانے والا ہے، اللہ تک لے جانے والا ہے، تو اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ تو